مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 2 نالین شریف خریدے ہیں، ایک 3 لاکھ روپے کا اور ایک 10 لاکھ روپے کا۔ کیا نالین شریف خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہم سنتوں پر بات کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ تو اسی طریقے سے کسی چیز کو بھی جب آپ حضور اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب کریں گے تو اس منسوب کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز کیسے پتہ چلا کہ نبی اکرم علیہ السلام ہی کی ہے۔ تو بعض اوقات تو ایک چیز کی شہرت ہوتی ہے، اور وہ شہرت ایسی ہوتی ہے کہ اس پر ایک بہت اطمینان حد تک معاملہ ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے کہ خانہ کعبہ کا جعلی غلاف موجود ہے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ جناب اس کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ مبارکہ کا جعلی غلاف، اسی طریقے سے روزہ مبارک کے جو اندر جو چادر چڑھی ہوئی ہے، مطلب وہ چادر تو 2010 میں گیا تھا مدینہ منورہ، اور ہم ایک مدینہ منورہ کے ایک عالم کے پاس گئے تھے، ماشاءاللہ ان کے دادا بھی جو ہے وہ اندر ان کی ڈیوٹی تھی اور وہ اندر کی صفائی کرنا ان کے ذمہ تھا۔ تو انہوں نے ہمیں زیارت کروائی تھی چادر شریف کی، اور کہا تھا کہ یہ چادر 5 سال ہو گئے اب تبدیل نہیں ہوئی، اور آج تو 2021 ہے اب بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ وہ نئی سے نئی چادریں آ رہی ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ کچھ لوگوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے، اور ایسے لوگ واقعتاً وجود میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے ان فیکٹریوں کی ویڈیوز دکھائیں، تصاویر دکھائیں۔ اچھا، مکہ مکرمہ سے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ چھاپے پڑے ہیں اور کچھ اردو بولنے والے یا ہندی بولنے والے یا بنگلہ بولنے والے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کھڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ غلاف چادریں یہ تو چلیں ابھی بھی کبھی نہ کبھی جا کے 15 سال بعد چینج ہوتی ہیں، یا غلاف ہر سال چینج ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے نالین استعمال فرمائے؟ ایک شہر کے بارے میں پنجاب میں آئے کہ صرف ہمارے شہر میں 50 لوگوں کے پاس تو نالین پاک ہے۔ تو اب اس کو بیچنا، اس کا کاروبار لوگ بھولے بھالے لے لیتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی تو حیات طیبہ تھی ہی کتنی سادہ ہیں، اور اتنے سارے نالین پاک۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک تصویر مجھے دکھائی گئی، کوئی صاحب ہیں ان کے پاس بڑے تبرکات ہیں، کہ ان کی الماری میں 12 نالین شریف موجود ہیں۔ اب اسے نالین شریف بھی کیسے کہیں گے ہم، 12 ان کی الماری میں ہیں، دنیا بھر میں نہیں ہے۔ تو قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے یہاں پر، تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور تصدیق کے ذرائع بھی ایجاد ہو چکے ہیں، اگرچہ کہ پاکستان میں کم ہے۔ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ 3 لاکھ کا ہے، آپ اسے کہیں 50 لاکھ لے لو مجھ سے، کاربن ٹیسٹ کرواؤں گا میں، کاربن ٹیسٹ بتا دیتا ہے اس چیز کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے، تو وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ ممکن ہے وہ خود بھی بیچارہ لٹا ہوا ہو، اس کو بھی پتہ نہ ہو۔ تو آج کل کے دور میں خاص طور پر مجھے یہ بتایا گیا کہ UK وغیرہ میں تو یہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور جو لوگوں کے عقائد و نظریات اس سے کھیلا جا رہا ہے، اور وہ کیش کروا کر لوگ کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے جوابات ارشاد فرمائے۔